کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹیچر میرے پاس اسکول کے اندر ایک ٹیچر میرے پاس آئی. اس نے کہا بچے بہت بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ اسکول کے ٹیچر کی بات ہو رہی ہے. تو میں اس اسکول کے اندر کچھ ٹریننگ کر رہا تھا اور یہ سینیریو ٹیچر نے سامنے رکھا کہ بچے بدتمیزی بہت کرتے ہیں. اب میں نے اس کے اوپر سوچنے لگا کہ آخر ٹیچر ہے اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، وہ تو چھوٹا بچہ ہے. ٹیچر کی تمیز خراب کیسے ہو گئی اس بچے کی کسی بات کرنے؟ اور یہ تمیزی بدتمیزی کیا چیز ہے؟ پھر میں نے اس کے اوپر جب سوچا تو یہ لفظ بدتمیزی جو ہے اس انگلش میں کہلاتا ہے مس بیہیویئر، اور اس کا تعلق ہے ورڈ بیہیویئر سے. اب یہ جو بیہیویئر ہے لفظ، یہ بہت گہرا لفظ ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے. میں اس کی گہرائی پہ چند لمحوں بعد آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ بدتمیزی اور مس بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ ٹیچر کی عزت جو ہے بے عزتی ہوگی. مس بیہیویئر، بے عزتی کا مطلب کیا ہے؟ بدتمیزی کا مطلب یہ ہے کہ میں بے عزتی ہوگی. سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو آپ کی عزت کیسے خراب ہوگی؟ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو اس سے آپ کی عزت کیسے ختم ہو گئی؟ وہ آدمی جس کی زبان اتنی گندی ہے، جو عامیانہ الفاظ بول رہا ہے، جو گلی کا آدمی ہے، اس کے اس طرح کے بات کہہ دینے سے آپ کی عزت کیسے کم ہو گئی؟ کہ آپ کی عزت اتنی ہی کمزور ہے کہ ایک بچے کے مذاق کرنے پہ خراب ہو جائے؟ کہ آپ کی عزت ان سے زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جن کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا، اور پھر جو کچرا پھینکنے والی تھی جب ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو جا کر اس کی پتہ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو کیسز ہیں. تو کیا آپ ان سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں؟ آپ کی عزت اتنی فریجائل کیوں ہے کہ ایک بچے کے مذاق کرنے سے آپ کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے ہے سائیکالوجی. سائیکالوجی یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے نہیں ہو پاتے. خیر، عمر میں تو بڑھ جاتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ ابھی بچے ہی ہوتے ہیں. تو جب کوئی بچہ کوئی بات کرتا ہے، چھوٹا بچہ 5، 8، 10 سال، 12 سال والا، تو وہ ٹیچر جو 20، 30، 40 سال والی ہے، اس کو بے عزتی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ تو ایک بچہ ہے نا، ابھی سیکھ رہا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کو سمجھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس کی بات کو پرسنل کیوں لیا؟ وہ تو بچہ ایک چھوٹا ہے، آپ یہاں پہ، تو اس کی بات اتنے اوپر کیسے آ رہی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ، استاد کا درجہ تو باپ باپ کی طرح ہوتا ہے. بچے کئی دفعہ باپ باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ بدتمیزی ہو جاتی ہے، بے عزت ہو جاتے ہیں. باپ نہیں، وہ تو جو بے عزتی کر رہا ہوتا ہے وہ خود اپنی اوقات بتا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایز اے ٹیچر وی آر آن اے ہائر پیڈسٹل، اور وہ بچہ چھوٹا ہے. اینڈ دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ دس انٹریکشن. اٹ از اے پیورلی اے پروفیشنل ریلیشن شپ جس کے اندر یو آر ایٹ اے ہائر لیول اینڈ دا کڈ از ایٹ دا بال، اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اینی تھنگ پرسنلی. دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ اٹ. وہ کوئی آپ کا دوست تھوڑی ہے کہ آپ کو اس کی بات بری لگ گئی. وہ کوئی آپ کا شناسہ تو ہے نہیں کہ آپ کو اس کی بات بری لگ جائے. نہ وہ آپ کا دوست ہے، نہ وہ آپ کا ہم پلہ ہے، نہ آپ کا وہ ہم عمر ہے. تو اس کی بات سے برا کیا ماننا؟ تو اور وہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہے. وہ تو بیچارہ اپنی زبان کو استعمال سیکھ رہا ہے. وہ تو ابھی اس کو اقدار سیکھنی ہے. اس کو آپ کو سکھانا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اس کو اس کی بات سے آپ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہے فنڈامنٹل کوئسچن. اب آ جائیں دوسری چیز کے اندر کہ وہ ورڈ بیہیویئر کہاں سے آ گیا. یہ جو ورڈ بیہیویئر ہے یہ ہے بیہیویئرل سائیکالوجی کے، یعنی کہ یہ بی ایف اسکنر کی جو تھیری ہے کنڈیشننگ کی اور بیہیویئرل سائیکالوجی کی، یہ اس ورڈ کا شاخسانہ ہے. ورڈ بیہیویئر جو ہے
یہ جو بیہیویئر کی تھیوری ہے یہ پاولوف کے ایکسپیریمنٹ، اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاولوف ایک رشین سائنٹسٹ تھا جس نے ایک کتے کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اس ڈاگ کو وہ بیل بجاتا تھا اور کچھ کھانا دیتا تھا، ڈاگ فوڈ۔ تو پھر بیل بجا کر وہ تو چند ہفتوں اس نے بیل بجا کر جب اس کو فوڈ دیا یا چند دن، تو اس ڈاگ نے یہ ایسوسیٹ کر لیا کہ بیل کا تعلق کھانے سے۔ اس وجہ سے جیسے ہی وہ بیل بجاتا تھا تو ابھی کھانا اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اس کا لعاب نکلنا شروع ہو جاتا تھا، تھوک نکلنا، ڈرول کرنے لگتا تھا وہ ڈاگ جو تھا۔ یعنی کہ وہ کنڈیشنڈ ہو گیا تھا کہ بیل کی وجہ سے وہ اس کو امید ہو جاتی تھی کہ کھانا ہوتا تھا، اس کا میٹابولزم وہ کرتا تھا۔ تو جو بیہیویئرل سائیکالوجی ہے اس نے انسان کے بیہیویئر کو کتے، بلی، پجنز اور ان چوہے ان کے ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو منطبق کرنے کی کوشش کی، ان کو اپلائی کی۔ یعنی کہ the lessons learned from dogs, cats اور یہ پجنز اور مائس اور دوسرے اس طرح کے جو میملز اور پرندے وغیرہ ہیں ان کے، یعنی کہ انسان کو ان کے ہم پلہ بنا دیا۔ تو ہماری ایجوکیشن وغیرہ سب جگہ یہ ورڈ بیہیویئر بہت یوز ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ کنڈیشننگ کرنے کے لیے بچے کو کیرٹ اور سٹک دینا ضروری ہے۔ کیرٹ اس کا گریڈ ہے اور سٹک اس کو فیلئر ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ دی جاتی ہے تاکہ اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی کیا جائے اور اسکول اپنے مقاصد کے لیے اس بچے کو استعمال کر سکے، معاشرہ اس بچے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، اور اس کے لیے یہ کیرٹ اور سٹکس وغیرہ اس کے انسٹرومنٹس ہیں۔ ایلفی کون ایک بہت بڑا ایکیڈیمک ہے، اس کی کتاب آپ پڑھ لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو فیلئر اور سٹک ہے، اب سٹک کا تو استعمال نہیں ہوتا لیکن ہیوملیشن کا بہت ہوتا ہے، لیکن وہ جو گریڈز ہیں جس کے اندر فیلئر گریڈ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ پنشمنٹ ہے، لیکن جو اچھے گریڈز ہیں، اے گریڈ، سٹارز اور بیجز، یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے۔ تو ایلفی کون اپنی کتاب کا نام ہے پنشڈ بائی ریوارڈز، یعنی کہ وہ ریوارڈ جو ہم دیتے ہیں اسکول میں وہ بھی ایک پنشمنٹ ہے۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بیہیویئر یا مس بیہیویئر کی شکایت ہے بیسیکلی وہ اس چیز کی شکایت ہے کہ بچے کنڈیشنڈ نہیں ہوئے اس ڈاگ، پجن اور کیٹ یا مائس کی طرح جس کو پاولوف جیسے سائنٹسٹ، بیہیویئرل سائنٹسٹ نے کنڈیشن کیا تھا یوزنگ سیورل ٹائپس آف اسٹیمولائی۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے کیا کنسیڈر کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں وہ کسی کے بات، بچوں کی بات سے بے عزتی کیوں محسوس کرتے ہیں اور اس کا مس بیہیویئر کا کیا مقاصد ہیں اور اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے۔ شکریہ بہت۔